لیکن آپ کو 70 لاکھ کا پلاٹ 7 لاکھ میں مل گیا ہے تو آپ نے وہ بھی نہیں دی اور آپ بیچ کے کھا گئے. اب ہوگا یہ کہ اگلی بورڈ کی میٹنگ میں پنجاب نلس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن جو ہے وہ سب کو ایک لیٹر ڈالے گا جو ہے بلاک اتھارٹیز ہیں کہ وہ اپنے واجبات جو ہے وہ ادا کرے. یہ جو ہمارے فیس 2 کا معاملہ ہے یہ اس کے تو فارم بھی چلے گئے, اب تو سارے کمپیوٹر پہ آ چکے ہیں. یہ پروجیکٹ روڈا نے تعمیر کر مطلب ایک ڈیولپمنٹ کا جو کام تھا وہ روڈا کو دیا کہ زمین تو گورنمنٹ آف پنجاب نے پیسے دے کے لینی ہو. کہیں پاکستان کا یہ واحد پریس کلب ہے جس کا ہر ممبر انشور ہے اور ممبر کو اس کی انشورنس کی مد میں وہ 250 روپے. اگر ممبرشپ ہوگی تو 100% میرٹ پہ ہوگی, اس میں ہمیں نقصان ہو ہمیں نفع ہو ہم نے بالکل چیٹ نہیں پکڑنی, بالکل سفارش نہیں کرنی. جو لوگ 8-8 10-10 سال سے بیٹھے ہیں وہ ممبر بنیں گے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں چٹ آ جائے گی تو آج آپ کے پاس میں کہہ رہا ہوں وہ میرا سگا بھائی بھی ہوگا. یہ یتیم خانہ تھوڑی ہے, یہ پریس کلب ہے. ہم پیسے مانگتے ہیں, یہ چیریٹی پہ چلتا ہے. 7 کروڑ روپے سال کا ہم دے رہے ہیں. پاکستان کے کسی کلب میں کوئی کیفیٹیریا کی کوئی سبسڈی نہیں. یہ پریس کلب اب نہیں چلنا. اس پریس کلب کا 7 سے 8 کروڑ روپیہ خرچہ ہے سال. تو اب یہ کہیں کہ وہ بڑھ گیا ہے, روٹی بڑھ گئی ہے, چائے پہ بڑھ گیا. بھائی پھر آپ نہ میں نے مانگ کے دینا نا, ہم تو فقیر بنے رہتے ہیں. دے دیں پیسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں لیڈر ٹی وی اور میں ہوں سما نور. آج ہمارے ساتھ صدر لاہور پریس کلب ہیں ارشد انصاری صاحب. السلام علیکم سر, آپ کے وقت کا بہت شکریہ کہ آپ نے لیڈر ٹی وی کو ٹائم دیا. سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ چونکہ ہمارے ملک میں سیلاب کی صورتحال ہے اور فیس 2 کا بھی جو ممبرز ہیں وہ منتظر ہیں, اس پہ بھی بات کروں گی, لیکن سب سے پہلے بتائیں کہ جو ایف بلاک ہے اس کے حوالے سے جاننا چاہوں گی کہ اس پر کتنا کام ہو چکا ہے. دیکھیں ایف بلاک کی جو بات آپ نے کی ابھی ہے, بلاک کمپلیٹ ہے, اس کو کچھ رہ ہی نہیں گیا. اب تو وہ آج آپ جائیں کل وہاں شروع کر لیں, لیکن اس میں ایک معاملہ ایک ضرور ہے. وہاں پہ تمام کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے. وہاں پہ سیوریج, سڑکیں, بجلی فراہم کر دی گئی ہے. وہاں پہ تو آپ جائیں, آج جائیں اور کل وہاں پہ گھر تعمیر کر لیں, اس پہ تو کچھ رہ ہی نہیں گیا. لیکن جن لوگوں نے وہاں پہ اپنے پلاٹس فروخت کر دیے کم از کم وہ اپنے پیسے پنجاب نلس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن میں جمع کرائیں. اب آپ نے این او سی پہ تو لینا ہے, لیکن آپ کو 70 لاکھ کا پلاٹ 7 لاکھ میں مل گیا ہے تو آپ نے وہ بھی نہیں دی اور آپ بیچ کے کھا گئے. اب ہوگا یہ کہ اگلی بورڈ کی میٹنگ میں پنجاب نلس ہاؤسنگ فاؤنڈیشن جو ہے وہ سب کو ایک لیٹر ڈالے گا جو ہے بلاک اتھارٹیز ہیں کہ وہ اپنے واجبات جو ہے وہ ادا کرے. اور جن لوگوں نے واجبات پلاٹ بیچ دیے کم از کم وہ دیں تاکہ وہاں پہ لوگ بنا سکیں. اور جو لوگ فوری طور پر اپنے واجبات دے دیں گے وہ صبح اپنا گھر تعمیر کرنا شروع کرتے, صبح کا بچہ ہی کچھ نہیں. سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ یہ فیز 2 کی جو الاٹمنٹ ہے وہ اب کہاں کھڑی ہے, جبکہ روڈا تو غیر قانونی اس پر سکینڈل آ چکا ہے, تو اب فیز 2 کا جو ہے وہ الاٹمنٹ کہاں ہوگی, صحافی کالونی کی سائٹ پہ ہوگی؟ دیکھیں ایک حکومت ہے پاکستان پنجاب غیر قانونی قرار دیتی, کس نے دے دی؟ نمبر 1. نمبر 2 اس کی کوئی ایس او پیز بنے سن لیں جی. غیر قانونی آپ نے ادارے کو غیر قانونی کہہ دیا, میں اس کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سیلاب آیا جو ہماری جگہ تھی فیس 2 کی وہ ابھی بھی وہ وہاں پہ پانی نہیں ہے. لیکن روڈا کی جو ساری بیلٹ ہے وہ ساری کی ساری بیلٹ تو ساری بیلٹ ہے نا, تو وہاں پہ خدشہ یہ ہے کہ اگلے سال 30% زیادہ بارشیں ہوئی ہیں. تو اللہ نہ کرے وہاں پہ کچھ ہو جائے. لیکن اب جو روڈا کا پلان بن رہا ہے جو انہوں نے نیا اپنا اسٹرکچر دیا وہ وال اسٹرکچر جو دیا وہ جو ایسے وال ہوگی اور یہ ساری چیزیں ہوگی, اس پہ جتنا مرضی سیلاب آتا رہے پانی نہیں آئے گا. اب اس میں ٹائم لگے گا, لیکن اس میں آلریڈی وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ نے ہمیں 40 کروڑ پہ گرانٹ انیٹ کیا. انہوں نے آن دا فلور اسمبلی میں یہ اعلان کیا, پھر اس پہ بجٹ کی ایلوکیشن ہو گئی, پیسے ریلیز ہو گئے. ایک انہوں نے دیا ہمیں انڈومنٹ فنڈ دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایلوکیشن تو ہوگی تھی, جو زمین کی بھی معاملات ہو گئے تھے, لیکن اب چونکہ انہوں نے اسی ماہ سپٹمبر میں اس کا افتتاح بھی کرنا تھا. سیلابی صورتحال ہے پورا پاکستان. اصل میں میرا سوال اس طرح سے میں بتاتا ہوں, میں آ رہا ہوں. تو وہ ایک سیلابی صورتحال ایسی ہو گئی کہ نہ کے پی بچا ہے, نہ سندھ بچا ہے, نہ پنجاب بچا ہے, صرف بلوچستان کے علاوہ ایون اے جے آزاد جموں کشمیر جی بھی صرف ایک بلوچستان کے علاوہ تمام پاکستان اس وقت سیلاب کی صورتحال میں گھر چکا ہے.
اور اللہ کا خیر کرے کہ آہستہ آہستہ یہ معاملہ ختم ہو، چونکہ میرا خیال ہے کوئی 30-35 لاکھ جو لوگ ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں، مطلب ہزاروں مکان چلے گئے، بلڈنگیں، عمارتیں، مویشی اسلام کی بہ گئے، اربوں ڈالر کا نقصان ہو گیا پاکستان کا بہت بڑا. دیکھیں ایسی آفت آئی کہ پاکستان کا اربوں روپے اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، جو پتہ نہیں کتنی دیر میں پورا ہوگا. ابھی تو بادشاہ کا اسپیل بھی جاری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ خیر کرے، ہمیں ہر صورتحال سے نپٹنا چاہیے. اور یہ جو ہمارے فیس 2 کا معاملہ ہے، یہ اس کے تو فارم بھی چلے گئے، اب تو اس پہ کام شروع ہوتا ہے. اور اس وقت اب تو یہ فارم ہم نے جو بھیجے ہیں اب تو سارے کمپیوٹر پہ آ چکے ہیں. اس طرح اس کی بیلٹنگ ہونی تھی اور جگہ آلریڈی تھی، کیونکہ سیلاب کی صورتحال ہے. روڈا کو ابھی روڈا غیر قانونی روڈا کو کھڑا کیا ہے. ایک انہوں نے دیکھا نا ایک نیا اسٹرکچر بنا دیا ہے، وہ اسٹرکچر پہ اب کام ہوگا. اور وہ کام جب ہوگا وہ وال جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے، تاکہ اتنی جو وال ہوگی اور جو اتنی زمین ہے روڈا کی نا، وہ تو ہزاروں کا ایکڑ ہے. یہ تھوڑا سا پلیز واضح کر دیں کہ وہ جگہ جو پہلے بتائی گئی تھی سیلاب سے پہلے وہ وہی ہے، کیونکہ ایک ابہام سا ہے کہ کچھ کہہ رہے تھے کہ رائیونگ. یہ دیکھیں کسی کو کچھ پتا نہیں ہے، یہ جو چند لوگ ہیں نا یہ لوگوں کو خراب کرتے ہیں، انہیں نہ پتا ہے جو ابھی ہوا کیا ہے، فیک نیوز کی طرح. لیکن نا ایک افواہ اڑا دینی، لوگوں میں پینک کریٹ کرنی. اور بھائی یہ میرا پروجیکٹ نہیں، پنجاب جرنلسٹ ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ ہے جو سی ایم صاحب ہم بنا رہے ہیں. دیکھیں جگہیں تو بہت ہیں، اب یہ آپ کے پاس جگہ یہ نہیں ہے تو یہ ہے، یہ نہیں تو یہ ہے، یہ نہیں تو یہ ہے. یہ ایکچولی روڈا کیا ہے؟ یہ پروجیکٹ روڈا نے تعمیر کرا، مطلب ایک ڈیولپمنٹ کا جو کام تھا وہ روڈا کو دیا کہ زمین تو گورنمنٹ آف پنجاب نے پیسے دے کے لینی ہے. کہیں ایک ایل ڈی اے ڈیولپمنٹ کرتی ہے، ایک روڈا ڈیولپمنٹ کرتی ہے. ایل ڈی اے جو ہے اس کا اتنی ڈیولپمنٹ اچھی نہیں ہے، روڈا کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ بہت زبردست ہے. یہ ڈیولپمنٹ جو ہے نا یہ انہوں نے ڈیولپ زمین کرنی ہے، ان کو زمین یہاں دے دیں، یہاں پہ ڈیولپمنٹ کر دیں گے. ان کی جو ڈیولپمنٹ ہے 5 مرلے کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ 12.5 لاکھ ہے. اب وہ ڈیولپمنٹ کے پیسے تو زیادہ لیتے ہیں، لیکن زیادہ اس پہ جو ہے وہ اب چل رہا ہے. میں اگلا سوال جو ہے وہ یہ جاننا چاہوں گی کہ پچھلے سال نیو ممبرشپ اوپن ہوئی، اس کے فارم جمع ہوئے، تو اس کی جو اناؤنسمنٹ ہے بہت جن لوگوں نے اپلائی کیا وہ منتظر ہیں، تو اس حوالے سے لیکن یہ بات یہ ہے کہ وہ منتظر ضرور ہے اور کرنی بھی چاہیے. 7-8 سال ہو گئے اس میں ہم نے ورک آؤٹ کیا ہے، پچھلے سال بھی ہمیں کرنا چاہ رہے تھے. اس کی ورکنگ ابھی جاری ہے جی. اور یہ اس جو پریس کلب ہے ابھی متعمل نہیں ہو سکتا. یہ پریس کلب جو بنا تھے 600 لوگ کی، اور اس پہ 3-3.5 لاکھ اس کی آ کے میں نے 12 میں ڈیولپمنٹ کی تھی. یعنی سارا یہ آڈیٹوریم نیا میں نے بنایا تھا، ایکسٹینشن کی کیفیٹیریا بنایا، نیچے ہال بنایا. اس کو میں نے بہت زیادہ ایکسپینڈ کیا، جہاں یہ بیٹھے یہ بنایا، سارا ایک نیا بنایا. یہ بنایا گیا تھا 600 لوگ، یہاں 3.5 لاکھ ہم کیسے لے رہے. اور اس میں جو ہے پاکستان کا یہ واحد پریس کلب ہے جس کا ہر ممبر انشورڈ ہے. ممبر میرے سمیت ہم 1000 روپے فیس دیتے ہیں، اور ممبر کو ہم جو دے رہے ہیں صرف اس کی انشورنس کی مد میں وہ 250 روپے. تو مجھے یہ بتایا کہ کیسے اتنی بڑی ممبرشپ کرے. لیکن ان لوگوں کا حق ہے، اگر ممبرشپ ہوگی تو 100% میرٹ پہ ہوگی، اس میں ہمیں نقصان ہو ہمیں نفع ہو، ہم نے بالکل چٹ نہیں پکڑنی، بالکل سفارش نہیں کرنی. جو لوگ 8-10 سال سے بیٹھے ہیں وہ ممبر بنیں گے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں چٹ آ جائے گی تو آج آپ کے پاس میں کہہ رہا ہوں وہ میرا سگا بھائی بھی ہوگا. صحیح. اچھا صدر صاحب، آپ نے ابھی بات کی ہے فیس کی، تو نوٹیفیکیشن جو بھی گورننگ باڈی کی میٹنگ ہوئی ہے ریسنٹلی، تو اس میں کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں، تو وہ بھی میں چاہوں گی کہ لیڈر کی اسکرین کے تھرو لوگوں تک، خاص طور پہ جو کلب کے ممبر ہیں، کہ ایک طرف میڈیا بحران ہے اور بیشتر لوگ جاب لیس ہیں، تو جو سالانہ فیس ہے وہ بھی غالباً بڑھا دی گئی ہے. اور اس میں تھا نوٹیفیکیشن میں جو کلب جو کیفے ہے اس کی جو سروسز ہم لیتے ہیں اس کے چارجز بھی زیر غور ہیں کہ وہ ان کی پرائسز بھی بڑھ جائیں گی. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کدھر سے پیسے لیں آپ دے یہ نا 10 کروڑ روپے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں ارشد انصاری جو اس پریس کلب کا صدر ہے اس کو بھی پریس کلب 3000 روپے ملا، اور میرے پریویلیج پل چلانا ہے. ٹھیک ہے نا، میں یہاں سے 50 روپے کی روٹی 30 روپے کی روٹی ملتی ہے،
यहाँ पे 50 रुपये में 2.25 करोड़ रुपए सब्सिडी है इसकी। आप किस किस्म की लोग बात करते हैं, ये कोई गरीब खाना थोड़ी है, ये यतीम खाना थोड़ी है, ये प्रेस क्लब है, इसकी कोई टैक्कर नहीं है। देखिए बात ये है कि हम पैसे मांगते हैं, ये चैरिटी पे चलता है। मुझे ये बताए ना, मैं ना हूँ तो ये प्रेस क्लब का बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। 7 करोड़ रुपये महीना, 7 करोड़ रुपये साल का हम दे रहे हैं, सिर्फ 2 मद में आपको 2.25 करोड़ रुपये सब्सिडी कैफेटेरिया की। पाकिस्तान के किसी क्लब में कोई कैफेटेरिया की कोई सब्सिडी नहीं, किसी में। यहाँ आप रेट्स की बात करती हैं, ये तो यहाँ आप 60 रुपए में आप पूरी खाना खाते हैं, सलाद भी लेते हैं, आप रायता भी लेते हैं और चाय भी पीते हैं। 60 रुपए की बात, 2 सिर्फ सूखी रोटियां आती है इतनी सी, तो यहाँ 60 रुपए में लोग बाहर तो 70 रुपए का कप है। इसलिए मैं समझता हूँ कि लोगों को भी चाहिए कि एक तो हम 3,000 रुपये उसकी सब्सिडी उसको दे रहे हैं इंश्योरेंस की मद में, मेंबर को प्रेस तो दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा। हम कहाँ से मांग के लाके देते रहे, कुछ इनको भी चाहिए। और दूसरी बात है कि अगर मैं यहाँ पे रोज आ रहा हूँ ना, तो मैं 20 रुपए की चाय पी रहा हूँ, बाजार में कम से कम गंदी चाय 70 रुपए 70 रुपए की है जी, थैंक यू वेरी मच। 70 रुपए की एनी गंदी चाय यहाँ मुझे 20 की दे रहे हैं, यहाँ मैं 30 रुपए में दाल रोटी खा लेता हूँ, बाद 20 की रोटी मिलती है। मुझे ये बताएं कि ये क्या ये कोई चैरिटी क्लब है, ये प्रेस क्लब है। अब आ जाए, कराची में कोई सब्सिडी नहीं, इस्लामाबाद में कोई सब्सिडी नहीं, शावर में कोई सब्सिडी नहीं, कोयटा में कोई सब्सिडी नहीं। और ये तमाम जितने भी हमें क्लब्स का नाम है, ये हमारे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स है ना, वहाँ क्लब है, ना वहाँ सब्सिडी है और ना वहाँ पे वो किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज करते हैं। इसलिए कि मोअज़्ज़िज़ मेंबरान को तो ये चाहिए कि वो कम से कम कोई चाय पानी का ही ख्याल करते हैं। सही, हम कब तक मांगते रहेंगे? चले मैं आज हूँ, कल मैं नहीं हूँ। ऑब्वियसली यहाँ पे एक रोटेशन का मामला भी है, यहाँ पे हारता है कोई जीतता है, लेकिन ये प्रेस क्लब अब नहीं चलना। इस प्रेस क्लब का 7 से 8 करोड़ रुपया खर्चा साल का, तो अब ये कहें कि वो बढ़ गया है, रोटी बढ़ गई है, चाय पे बढ़ गया है, भाई फिर आप ना आए। मैंने आपको मैंने मांग के देना ना, या तो मैं कंट्रीब्यूशन करूं। मैंने तो जनरल हाउस में ये बात की, उन्होंने कहा कि आपने ये 1500 कर दिए, 2000 कर दिए, हमें कमेटी ने रिकमेंड किया कम से कम 2000 कर, हमने सर 1500 कर दिए, गवर्निंग बॉडी की अप्रूवल थी इसको। सही, मैंने जाके हॉल में कहा कि मैं 1500 रुपए भी किसी मेंबर से नहीं, 1500 आप अभी कम से कम इंश्योरेंस के पैसे आप दें। मैंने अगर अपने आप को इंश्योरेंस पे इंटैक्ट रखना है तो मैं 3000 रुपए क्लब को दे दूंगा, और अगर मेरी इंश्योरेंस इंटैक्ट नहीं होगी तो मैं इंश्योरेंस के उससे लिस्ट से बाहर रख दूंगा। तो चले आप ना 1500 दें, आप अपनी इंश्योरेंस तो दे दें। सही, वो भी नहीं मांगते। तो बात ये है कि ये कोई, ये देखें, ये प्रेस क्लब है, इसकी कोई ट्रस्टी है, एक इदारा है, तो मतलब हमें बिल्कुल वो हाथ फैलाने वाला, हम तो फकीर बने रहते हैं, दे दें पैसे। हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम को पक्का तो नहीं है ना, यहाँ पे तो बोर्ड वो भी नहीं चढ़ते हम। तो ये सारा का सारा देखिए गवर्नमेंट से मांगना होता है, इनके आगे खड़ा होना होता है, इनके आगे कभी झुकना होता है, कभी खड़ा होना होता है। तो अगर ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऐसे ना दे तो ये ताला लग जाएगा। टफ जॉब, ये जॉब करना टफ भी नहीं है, ये इतनी टफ है कि मैं नहीं समझता कि आने वाले वक्तों में अगर प्रेस क्लब में कोई ऐसा काम ना, इसकी डेवलपमेंट में ऐसा काम किया जाए, ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाया जाए कि प्रेस क्लब को महीने के तो 50-60 लाख रुपए आते रहे। अगर नहीं आए तो ये प्रेस क्लब। सर लास्ट वन क्वेश्चन, अगला साल भी 2026 आपके उसका है इलेक्शन लड़ने का, तो आप आ रहे हैं इलेक्शन? देखें 3 साल को हमने लड़नी होता है जी, और अभी तो दूसरा साल है मुझे। हाँ जी, देखिए मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि इलेक्शन ये हमारा जो भी फैसला होता है, और देखिए इलेक्शन जो होता है ना, उसमें मैंने कभी ये नहीं कहा हारना है, मुझे अपने काम से वोट लेना, मुझे ये साबित करना है कि मेरे से अगला जो है वो बेहतर नहीं है। और मैं इस जर्नलिस्ट जो हमारी लाहौर की जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, मैं इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज अगर मुझे तमगा इम्तियाज मिलता है ना, वो इनकी वजह से मिलता है। मुझे तमगा इम्तियाज मिला है वो मेरे मोअज़्ज़िज़ मेंबरान की वजह से मिला है। इन लोगों ने मुझे इज्जत दी और वो मैंने इनके नाम कर दिया। वो तमगा इम्तियाज जो है वो लाहौर प्रेस क्लब और पाकिस्तान की जितने जर्नलिस्ट कम्युनिटी उनके नाम हो, क्योंकि इनकी वजह से मैं आया। और देखेंगे मुझे 13 साल से ही क्यों जिता, मैं यही पूछना चाह रही थी, इसी में ज़िमनी सवाल
کہ وہ کہتے ہیں نا ہر چیز کی ابتدا ہے، نظام قدرت ہے، تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے شر بھی رکھا ہے. تو ماشاءاللہ آپ 13ویں بار اس ٹائم صدر ہیں لاہور پریس کلب کے. تو کبھی اندر ایک یہ چیز کا فیئر ہوا ہے، یہ خیال آیا کہ کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو زوال ہے، ہر ابتدا کی انتہا ہے، تو کبھی یہ چیز ذہن میں آئی ہے آپ کے؟ جس نے جو ہار نہیں سکتا وہ جیت نہیں سکتا، جس نے ہارا نہیں نہ سیکھا وہ جیتتا نہیں. مجھے اس چیز کا یہ بالکل یہ اللہ کا نظام، اور اس نظام میں ہر عروج کو زوال ہوتا ہے، یہ اللہ کا نظام بے شک. لیکن اللہ نے جو عزت دی وہ اس لیے کہ آپ ڈیلیور کریں گے. جو ہماری جرنلسٹ کی برادری ہے جی، یہ ماشاءاللہ یہ بڑے ذہین لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ رکشا ٹانگا یونین تو ہے نہیں. اچھا انہیں پتہ ہے کہ یہ ارشد انصاری کو اگر ہم نے صدر پریس کلب دوبارہ بنانا ہے تو یہ ڈیلیور کرے گا. یہ میرے جو اپوزٹ لڑتے ہیں یہ بات وہ اپنے گھروں میں بھی جا کے کرتے ہیں کہ یار وہ آتا تو کام ہوتے ہیں. تو مجھے الحمدللہ اپنے کام کا ووٹ ملا، اور ابھی بھی فیس 1 بنایا تو جرنلسٹ گروپ نے بنایا، میں صدر تھا. 3 ایف بلاک بنایا 2014 میں نے بھی زمین لی، وہ 300 بندے وہاں اکوموڈیٹ ہوئے، 923 بندے فیس 1 میں ہوئے. الحمدللہ اسی سال 2000 لوگ جو ہے پریس کلب کے ممبر وہ بھی اسی میں اکوموڈیٹ ہوں گے. ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال چھت ملے گی. اگر یہ سیلاب کی صورتحال پیدا نہ ہوتی تو اب اس وقت تو سیلاب بھی ہو جانا تھا. کوئی بات نہیں، اس مہینے نہیں ہوگا، اگلے مہینے ہو جائے گا. لیکن ہمارے پاس پیسے آلریڈی فنڈ ایلوکیٹڈ ہیں. ہم یہ زمین نہیں لیں گے تو زمین لے لیں گے. ہم اس کو روڈا کا صرف کلیئر کر دیں سب کہ روڈا نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. ایسے لینے روڈا تو صرف گورنمنٹ آف پنجاب کا میں یہاں لینے کو روڈا صرف ڈیولپمنٹ کرے گا. جیسے NDA ڈیولپنگ ایجنسی ہے، اس سے پہلے ہمارا فیس 1 ڈیولپ کیا، ایف بلاک ڈیولپ کیا، اب ہم ان سے نہیں کرا رہے، اب ڈیولپمنٹ کرے گی روڈا. ابھی روڈا کو روڈا بھی ایک ادارہ ہے، گورنمنٹ کا ادارہ ہے. تو میں بھی الیکشن انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کنٹیسٹ کریں گے، اور اپنے کام سے کریں گے، ثابت کریں گے کہ کسی نے کام کیا، اور یہ ہمیشہ کام کو ووٹ دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ صدر صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، 13ویں بار لاہور پریس کلب کے صدر کی پرفارمنس کی اگر بات کروں تو ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہیں میسیج کیا جائے، یہ اگر ملک سے باہر بھی ہوں تو یہ رسپانس کرتے ہیں. کیونکہ المیہ یہ ہے ہمارے ملک میں کہ سیٹوں پہ بیٹھے لوگ جو ہیں وہ فون اٹینڈ نہیں کرتے اور رسپانس نہیں کرتے. اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.